سورۃ النساء آیت نمبر 50. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا. دیکھیے یہ لوگ خود ساختہ جھوٹ کو اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں اور یہی ایک گناہ ان کے لیے سری گناہگار ہونے پر کافی دلیل ہے. اس چھوٹی سی آیت میں کوزے میں دریا بند ہے، یعنی ان کا اپنے منہ سے ایسی باتیں کہنا بالکل جھوٹ ہے. اللہ نے سراسر اس کی قرآن میں تردید کر دی جو انہوں نے خود گھڑ کر اللہ کے ذمہ لگا دیا. جیسے یہودیوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، عزیر کو بھی انہوں نے بھی اللہ کا بیٹا بنایا، اور ہم نے گو سالہ 40 دن اس کی پوجا کی، سو ہمیں 40 دن کوئی ہم میں گناہگار ہوا تو جہنم میں جانا پڑے گا، پھر جنت ہمارے لیے ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ. پھر نصارہ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری تمام امت کی گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے، سولی پہ چڑھ گئے، اب ہم میں سے کوئی جہنم میں جائے گا ہی نہیں، ہم کنفرم جنتی ہیں. یہ من گھڑت عقیدہ. پھر اسی طرح ہمارے ہاں کہ مجھے غوث بچائے گا، داتا بچائے گا، سخی بچائے گا، مشکل کشا بچائے گا، میرے کام آئے گا، میری سفارش کرے گا، میں اس کا لڑ پکڑ لوں گا، میں اس سے بیعت کیا ہوا میں نے، مجھے چڑھاوے چادریں دیے دیگیں یہ میرے کام آئیں گی، میرا پیر میرا مرشد میری وہاں پہ خلاصی کرے گا، یا میں سید کی اولاد ہوں اور میں پشت در پشت نیک اور متقی ہوں اور میں بخشا بخشوایا ہوں، یا میں پیر کی اولاد ہوں، یا میں درویش کی یا ولی کی اولاد ہوں، یا میرا باپ دادا گدی نشین تھا. یہ ساری من گھڑت خود گھڑی ہوئی باتیں ہیں اور ساری جھوٹ ہیں. اس طرح نہ کسی کی بخشش ہوگی، نہ کوئی بخشوایا جائے گا. ہر ایک کو اس کے اعمال اس تک لے کے جائیں گے. ان کے دوسرے گناہوں کو تو چھوڑیے، کہا گیا اکیلے یہ گناہ ہی ان کے فی الواقعہ گناہگار ہونے کے ثبوت کے لیے کافی ہے. یہ تو کہا گیا نا ان کے لیے وکفی بہ اثما مبینا، یعنی ان کے یہ جھوٹے دعوے اور اللہ تعالیٰ پر افطرا بازی ان کے لیے سخت گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے. اسی طرح آج کے نام نہاد مسلمان جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، احسان ماننا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوئے، یہ بھی اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان اور کرم. لیکن اس کے آگے فل سٹاپ لگا دیا. اس کے بعد ساری روش یہود و نصارہ اور کفران مکہ اور مشرکین مکہ اور آج بھی ہندوؤں کے رسم و رواج پیدا ہونے سے لے کے وفات تک، پھر اس کے بعد شرک اکبر میں اس قدر آگے، اس قدر خرافات توہمات وہمات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس قدر ہم غیر مسنون بدعات میں اور غیر مسنون تہوار میں پھنسے ہوئے ہیں. کبھی اب عبد القادر جیلانی کا دن آ جاتا ہے، کبھی داتا دربار کا عرس آ جاتا ہے، کبھی بری امام کا عرس آ جاتا ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہی تو ہے. ہم جا کے ان کے جو وہاں گدی نشین ہے، سجادہ نشین ہے، مجاور ہے، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، پیر چومتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں نا کہ بخشے بخشوائے ہوئے اور پاک دامن روئیں. کس نے آپ سے کہا ہے؟ تو اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے شرک. یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کو چھوڑ کے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی تمام صفات میں اور اس کی عظمتوں میں شریک کرنا. تو یہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ باقی گناہوں کی تو بعد میں لسٹ سامنے آئے گی. اس لیے سب سے پہلے اس زوم سے باہر نکلے. ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. اللہ نے 24 گھنٹے تمام امیر غریب کو اکٹھے دیے، تمام امیر غریب کو عمر دی، تمام امیر غریب کے لیے سورج نکلتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، دریا بہتے ہیں، سمندر بھرا ہوا ہے. تمام امیر غریب کو ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجا، تمام امیر غریب کے لیے ہر چیز برابر دی، اور اس لیے حساب بھی سب سے ہوگا اور ہر کوئی اپنے اس کا جواب دہ بھی ہوگا. کسی جگہ اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے فلاں فلاں کاسٹ بڑی بہترین بنائی ہے، فلاں فلاں کاسٹ نعوذ باللہ کمی کمین یا گھٹیا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی عقل استعمال کیا کریں، کبھی سوچا کریں کہ میرا رب ایسے کیسے کر سکتا ہے. وہ کیوں خود سے پسندیدہ بندے پیدا کرے، خود سے ناپسندیدہ؟ تو پھر عمل کی ضرورت کیا ہے؟ اگر پسندیدہ بندے اچھی کاسٹ والے ان کو عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو بخشے بخشوائے میں ہیں، تو پھر جو دوسرے ہیں ان کو اتنے عمل کی کیوں ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو ان کی آنکھوں کا نور تھی، کہا کہ اے فاطمہ یہاں مجھ سے جو مانگتی ہو لے لو،
میں یہاں تمہارے کام آ سکتا ہوں، آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ آپ نے کیا کہا تھا جب کسی کے ہاتھ کاٹنے پڑے کسی خاتون کے چوری میں اور سفارش آئی، تو آپ نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ سب کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ہاتھ نعوذ باللہ کاٹے جا سکتے ہیں؟ لیکن آپ نے اتنی بڑی بات کہہ کے امت کو سنوایا کہ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس طرح کی باتوں میں کر کے اپنی آخرت خراب کریں۔ اس لیے آنکھوں کو کھولیں، دماغ کو کھولیں اور اپنی ذات کو، اپنی جان کو جہنم کے عذاب سے بچائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔